عید الاضحیٰ پہ ہم قربانی تو کرتے ہیں، لیکن ہم یہ قربانی کس وجہ سے کرتے ہیں ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے پیار کرتے ہیں اسے آزماتے بھی ہیں۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کو ایک رات میں آواز دی کہ اے ابراہیم، میری راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز قربان کر دو۔ خواب کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں اور سوچا نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی کی مثال ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دوں، تو اپنے سارے اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، اور جیسے آرام کے لیے لیٹتے ہیں تو پھر سے آواز آتی ہے کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی تو سارے اونٹ میں نے قربان کیے، کہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جو مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں وہ تو نہیں مانگے جا رہے؟ اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں دیکھنا چاہتے کہ میں اللہ سے زیادہ پیار کرتا ہوں کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے؟ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ارادہ کر لیتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے کہنے لگتے ہیں میرے بیٹے کو تیار کرو، اچھا لباس پہنو، اپنے دوست کے گھر دعوت پہ لے جانا ہے۔ بی بی ہاجرہ انہیں تیار کرتی ہیں تو وہ انہیں قربان گاہ کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں۔ شیطان آتا ہے بی بی ہاجرہ سے کہنے لگتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو مارنے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بی بی ہاجرہ پوچھتی ہیں ایسا کیوں کریں گے؟ تو شیطان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا ہے کہ اپنی سب سے پیاری چیز قربان کر دو، تو پھر انہوں نے سوچا کہ میں اپنا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہوں۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ فخر سے کہتی ہیں کہ اگر اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے تو اس سے بہتر کیا ہوگا، اور اس پہ شیطان پہ لعنت بھیج دی۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور انہیں جا کے کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے والد تمہیں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، تمہارے والد نے خواب دیکھا تھا کہ اللہ کی راہ میں اپنا بیٹا قربان کرے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فخر سے کہتے ہیں کہ اگر مجھے اللہ کی راہ میں ایک نبی قربان کر رہا ہے تو اس سے بہتر میرے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ شیطان یہی سوال لے کر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنا بیٹا کیوں قربان کر رہے ہو؟ کیوں اسماعیل کو قربان کر رہے ہو جب پتہ بھی نہیں ہے تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان پر لعنت بھیجتے ہیں اور پتھر اسے مارا جاتا ہے۔ آج بھی وہاں پہ پتھر شیطان کو مارے جاتے ہیں، جمرات پہ جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ وہی مقام ہے جہاں پہ شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ پھر آگے بڑھتے ہیں اور چلتے چلتے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اسماعیل آج میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا، یہ واضح ہو کہ میرے دل میں اسماعیل سے زیادہ اللہ کا عشق ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فخر سے کہتے ہیں کہ میرے لیے اس سے بہتر کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کا نبی قربان کرے۔ بابا میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، مجھے قربان ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکیں گے، تو آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے گا اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجیے گا۔ تو پھر ایسے ہی کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتے ہیں اور ان کے گلے پر چھری رکھ دیتے ہیں۔ جیسے گلے کے قریب چھری کرتے ہیں تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اے اللہ، مجھے تو اس سے زیادہ کوئی پیارا نہیں، میں ہزاروں اسماعیل آپ پہ قربان کر سکتا ہوں۔ جیسے ہی چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر پھیرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ ایک پیارا سا جانور اسماعیل کی جگہ پیش کر دو۔ وہاں جیسے ہی چھری چلائی جاتی ہے خون بہنے لگتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں آنکھیں کھول کے تو سامنے حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل صحیح کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی جگہ ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر غیب سے آواز آتی ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، ہم نے تمہاری قربانی قبول کی، اور اس قربانی کی یاد میں سارے مسلمان ہمیشہ اس قربانی کو یاد رکھیں گے اور اس قربانی کی یاد میں ہمیشہ قربانی کریں گے۔ وہی قربانی جو عید الاضحیٰ پہ تمام مسلمان جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، اصل میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، وہ سنت ہم پوری کرتے ہیں۔ تا قیامت یہ سنت تمام مسلمان پوری کریں گے۔ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ قربانی کی جاتی ہے، تو یہ قربانی اسی قربانی کی یاد میں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کر دی تھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ سے بہتر، اللہ سے زیادہ محبت انہیں کسی سے بھی نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت اسماعیل علیہ السلام پر لاکھوں سلام۔